تو میں اکثر آپ کے انٹرویوز وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں، مہربانی. تو مجھے وہ کھچ پڑی ہے. فیل ہوا ہاں کہ آپ نے وہ 100% جو ہے نا سچی چیزیں وہ آپ نے بیان کی. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہم لوک ورثہ میں جاتے ہیں تو فنکاروں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا ہم دیں گے تو تب آئیں، لیکن وہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. مجھے بلا کے بھی آپ ایک فنکارہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ ملے گی، آپ ٹینشن نہ لیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا ہے، تو دیا کچھ نہیں انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ملک محمد نواز سوکی اور میرے نال جناب قبول خان. ناظرین، شاید آپ نے میرے پہلے بھی چینل پہ دیکھا ہوگا، جب قبول صاحبہ سر لگاتی ہے آپ یقین مانیے تو مزہ آ جاتا ہے. بہت اچھی گلوکارہ فنکارہ، لیکن اس سے ہٹ کے جو ایک اچھی انسان ہے، آپ یقین مانیے. میں فنکاروں میں جاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرا بھی شعبہ زیادہ شعبے سے ہی ہے اس صحافت کی فیلڈ سے آنے سے پہلے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر موسیقی کے سر کو سمجھنا. پھر سب سے بڑی بات اس میں ایک اور کوالٹی ہے کہ کسی نئے میوزیشین کے ساتھ بھی گا لینا، یہ ہر فنکار کے واسطے کا کام نہیں ہوتا. کوئی طبلے والا نیا ہے، ڈھولک والا ہے، باجے والا ہے، یہ بڑے اچھے انداز سے گا لیتی ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ سال ہو گیا میں نے لوک ورثہ کا جب دیکھا ہے کہ فنکاروں کو انہوں نے کیسے مارا ہے، ان کا چم کیسے اتارا ہے، ان کا خون کیسے پیا ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں نام نہیں لیا تھا کہ مجھے کال آئی ہے سنگر کی، لیڈیز کی، تو وہ یہ ہے قبول خان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سوکی صاحب کیسے ہیں آپ؟ قبول صاحبہ ٹھیک ہو؟ جی جی بالکل، شکر ہے خدا کی ذات کا، ٹھیک ٹھاک. آپ یقین مانیے نہ کرتے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میں فنکار میرے جاننے والے ہیں، جی. لیکن جو آپ نے کال کی تھی کہ سوکی صاحب آپ جو اکیلے لڑ رہے ہو، تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے. آپ نے تو ظاہر چیز ہے کہ، لیکن میرا دل بڑھ گیا اور مجھے کئی کالیں بھی آئی ہیں اور دوستوں نے کہا ہے کہ سوکی صاحب اب آپ اکیلے نہیں. لیکن میں آپ کو پتا ہے میں تو شوقیہ سنگنگ کرتا ہوں، لیکن کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ اتنی بریک سریلی گائکا ہو کے. ناظرین، کسی وقت میں ان کا موسیقی کا بھی رکھوں گا، میرے چینل پہ پہلے بھی ان کے کافی پروگرام لگے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی کہ اداروں نے کیا کچھ دیا ہے؟ ایکچوئل سوکی صاحب میں آئی تھنک کہ 13 to 14 مطلب 15 ایئرس مجھے ہو گئے اس فیلڈ میں. 15 ایئرس ہو چکے ہیں. 15 سال کے دورانیے میں نے سٹارٹ جو ہے پی این سی سے ہی کلاسز لی تھیں، پھر میں آرٹ کونسل میں بھی جاتی رہی ہوں، ڈفرینٹ جگہ لوک ورثہ وغیرہ. اچھا. ہر جگہ پرفارمنس میں نے دی ہے. تو ایکچوئل جو میں نے چیز دیکھی ہے نا، وہ آپ نے جو لگایا تھا نا انٹرویو آپ کا، تو میں اکثر آپ کے انٹرویوز وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں. مہربانی. تو مجھے وہ فیل ہوا کہ آپ نے وہ 100% جو ہے نا سچی چیزیں وہ آپ نے بیان کی. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہم لوک ورثہ میں جاتے ہیں تو فنکاروں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا ہم دیں گے تو تب آئیں، لیکن وہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ جو پراپر فنکار ہیں ان کو کم بلاتے ہیں، شوقیہ کو بلا کے فوٹو سیشن بنا لینی، آگے پیچھے کر لینا. تو ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو اس چیز کا فیلڈ کا اتنا پتہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم آگے آ جائیں. دوسرا یہ کہ ان کو پیمنٹ نہیں دینی پڑتی، اور فنکاروں کے نام سے جو وہ کھا رہے ہیں، وہ جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ساری ہڑپ ہو جاتی ہے. کیونکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں نام کبھی پھر آپ کو بتاؤں گی. کوئی بات نہیں، آپ نہ لیں، میں لوں گا، میں بتاؤں گی. نہیں آپ چھوڑ دیں، یہ ملنگ پڑا ہوا ہے نا ان کے. مجھے بلا کے بھی آپ ایک فنکارہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ ملے گی، آپ ٹینشن نہ لیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا ہے، تو دیا کچھ نہیں انہوں نے.
ایک سیکنڈ ناظرین، میں نے 2000 کے دور میں میرے خیال میں جب مجھے انہوں نے بلایا تھا، یہ کرتے کیا ہے جب ان کو کام پڑتا ہے، میں سوری ان کی بات کاٹی ہے، پی ٹی وی کے جناب میوزک ڈائریکٹر کو قابو کر لینا، اچھا آرٹس کونسل میں پی این سی اے سے، اور وہی آؤ تمہیں لوگ سب مشہور کرتے ہیں، بس وہ مشہوری میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں وہ کارڈ میں نے ابھی بھی سنبھالا ہوا ہے، 25 سال ہو گئے ہیں۔ میں بتاتی ہوں وہاں وہ کیا آپ کہتے ہیں کہ پروموشن ہو رہی ہے آپ کی، وہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ ساری پیمنٹیں کھاتے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے تو بہت بری لگتی ہے کہ دیکھیں آپ، یہاں تو بندہ ایک انجان ہے میوزک سے، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کو آپ ایسی کہانیاں سنائے، تو اب جب سے ہم ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں ہم سے دور رہتے ہیں، جب سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں سے، کہتے ہیں نہیں ہم تو آپ کو مشہور کر رہے ہیں، ہاں یہ پروموشن کے چکر میں، تو میں نے کہا مجھے کسی پروموشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوگ جانتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، تو یعنی تقریباً آپ 15 سال سے ان اداروں کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی جی بالکل 15 سال سے، اور میرا فرسٹ پروگرام پی این سی اے میں ہی ہوا تھا۔ اچھا، شوکت منظور صاحب اس وقت ٹیچر تھے ہمارے، پی ٹی وی پہ رہے ہیں، وہ کیا نام ہے، میوزک ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ جی جی ٹیچر تھے وہ میرے، تو انہوں نے ہی وہاں پہ جو پہلا پروگرام تھا کروایا تھا، اس میں ایکو کا وہ پنڈیو بالا آیا گری ہے نا اوپر، تو اس میں میں نے فرسٹ جو تھا وہ ایونٹ ہوا تھا ہمارا، سارے اسٹوڈنٹس تھے اس میں، تو جو ہمارے ٹیچر تھے ان کی پرفارمنس تھی اور اسٹوڈنٹس کی تھی، تو یوں سٹارٹ ہوا، پھر کرتے کرتے ہر جگہ، مطلب ہر فیلڈ میں نے اس میں جا کے نا تو ہر جگہ پرفارمنس دی ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ میں ہر جگہ گا رہی ہوں تو مجھے آپ پرموشن دے رہے ہیں، مطلب مجھے کہہ رہے ہیں مجھے دکھ ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے۔ تو یہ دلی دکھ مجھے بھی ہوا جس دن میں نے دیکھا نا کہ آپ اس پہ اٹھا رہے ہیں آواز اور آپ کے ساتھ بندہ کوئی نہیں، تب بہت زیادہ دکھ ہوا۔ کوئی بات نہیں، کہ لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ میں نے فنکاروں سے بات کی، کافی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا ہاں ہو تو ایسا ہی رہا، یعنی اتفاق کرتے ہیں میری بات سے، یہ بات ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو ایسا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، فنکار بھی اب سارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کر کے، وہ کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے ہمیں تو نہیں بلایا، ہم اتنے پرانے گا رہے، میں نے کہا آپ کو کیوں بلائیں گے، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، تو جن کو پیسے دینے پڑیں گے وہاں ان کو نہیں وہ بلاتے، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے فنکاروں کے نام سے، اب میں نے جو ڈیٹیل مانگی ہے نا، اب تو میرے اللہ نے چاہا تو میں اس کا جنرل آڈٹ کرواؤں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں۔ صحیح، گڈ۔ مطلب اس چیز کے ساتھ ہے، آج میں نے وہ چیزیں ہیں، اب اگلے پروگرام میں نے دیکھنا کہ میں نے ان کو، اور فنکاروں کو پتہ نہیں ہے ان کے نام پہ کتنے کتنے لاکھ روپے یہ کھا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی سمجھے نا بات؟ مطلب یہ دیکھیں فنکار کا، اب ہر بندے کو نہیں پتا فنکار کیا چیز ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جا کے 500 1500 بندے کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لوگ دیکھ، اس نے اندر جلا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل صحیح۔ وہ ریاضت کرنی، اس نے اپنے آپ کو مارنا، بالکل ٹائم دیا ہوتا ہے اس نا، کے گھر میں کرسی تھوڑا سا ادھر کر کے کاٹ نہ جائے، اچھا تو اس میں یہ نہیں ایسے ہی تھوڑا سا، اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کیمرے والا کمرہ باہر چلا، اچھا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کول، آپ کو پتہ ہے ریاض کرنے کو مذاق ہے، جی بڑا مشکل کام ہے، پھر موزیشنوں کے ساتھ کوئی کدھر ہے، ہاں دیکھیں نا کوئی کدھر ہے موزیشن، کوئی کدھر ہے، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو مطلب ظاہر چیز پارٹی کرنی، ان کو کھلانا پلانا، یہ کوئی مذاق ہے؟ سوکی صاحب دیکھیں میں نے ڈفرینٹ فیلڈز میں رہی ہوں، میں میڈیکل لائن میں رہی ہوں، میں اس میں یہ آپ کی جو ہے میڈیا میں بھی میں نے کچھ عرصہ جاب کی، مطلب میں ڈفرینٹ جگہوں پہ میرا رہا ہے کہ میں نے جاب کی ہے، تو میں سمجھتی بہت ساری چیزوں کو، تو اس لیے آئیڈیا ہو جاتا نا بندے کو کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ظاہر چیز ہے۔ تو دیکھیں ہم اتنے عرصے سے گا رہے ہیں اور اس طرح وہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے سفارشیں ہوتی ہیں یا بس وہی جو ایسے ہی بس بیچارے شوقیہ آتے ہیں، یا بس سفارشیں اور وہ کچھ بھی ہوتا ہے، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، غرض وہ سوچتے ہیں چلیں جی ہم بڑی جگہ پہ جا کے گا رہے ہیں۔ اب میرا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے جانتی بھی ہوں گی، وہ شوکت علی لوہار حفصہ آباد سے ہیں، جی بالکل جانتی ہوں ان کو بھی، ظاہر چیزیں آپ آرٹسٹ ہیں، اب دیکھیں وہ جگنی گاتا ہے، وہ سیف الملوک گاتا ہے،
وہ چمٹا بجاتا ہے، وہ ٹول بجاتا ہے، وہ بھنگڑا کرتا ہے. اب 5 بندوں کا گروپ یار حفص آباد سے وہ رو کے رو ہی جاوے کہ ساڑھے نہ کی کیتا ہے انہوں نے. یہ جو پچھے 23 کا میلہ گزرا ہے، 24 کا. جی اسی میں ملی ان سے، میں ادھر ہی تھی، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. جی آپ مجھے بھی ملی تھی نا ادھر جب میں کوریج کر رہا تھا. آپ ہاں باہر سے، لیکن میری دنیا اور تھی، آپ ڈھونڈ رہی تھی. میں نے کہا ہیلو ہائی کرتی جاؤں آپ سے. آپ کی تو محبت ہے نا، لیکن میرا مشن اور تھا، میں نے لوگوں کو کچھ کوریج کرنا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ اچھے آرٹسٹ 5 بندوں کا گروپ. اب یہ میرے فنکار بھائیوں تک جانی چاہیے بات. 5 بندے کار لے کے آئے ہیں اور 10 دن تو کنٹینیو میلہ ہوتا ہے نا. ظاہر چیز فنکار کو 2 دن جو دور چاہتے ہیں پہلے آتے ہیں، اپنا سٹیج وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے. تو وہ 2 دن بعد میں جاتے ہیں، یعنی 15 دن لگ جاتے ہیں. اب وہ دوسرے دن اتفاق سے جا رہے ہیں، مجھے روڈ پہ مل گئے. سوکی صاحب وہ رو رہے ہیں. ان کا سوکی صاحب دیکھیں ہم 15 دن ادھر خجل خوار ہوتے رہے ہیں تو ہمیں 7,500 کا چیک دے دیا 5 بندوں کو. او مائی گاڈ. اب فی بندہ کتنا آگے 15,575 یعنی 1500 اور 15 دنوں میں 100 روپے آیا. یار بچہ ٹافی آستے بھی نہیں لینا، وہ بھی سوٹ کے پرا مار دیتا ہے. یہ کون سا دور ہے اتنا. اور وہ گئے منسٹری میں جا کے روتے رہے. اچھا اس کے بعد جب سٹوری مجھے لگ گئی، میں نے وہ جا رہے تھے رات کو رو کے چلے گئے ہیں، حفص آباد انہوں نے جانا تھا. تو میں نے رات کو سٹوری کی، صبح 7-8 بجے میں نے وہ آن ایئر کر دی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے فنکاروں کے ساتھ. جیسے سٹوری آن ہوئی ان کو کال چلی گئی کہ جی آن ریکارڈ ہیں چیزیں. نہیں وہ چیک آپ کو غلطی سے دے دیا ہے. اب پہلے 5 بندے پیٹتے رہے ہیں پورے لوگ ورثہ میں، اس کے بعد منسٹری میں گئے ہیں تو وہ غلطی سے چیک دے دیا ہے تو آپ وہ چیک واپس کریں، ہم آپ کو نیا چیک دیں گے. اب گیم کیا کیا انہوں نے، 75 کے ساتھ صرف ایک زیرو لگایا ہے. 7,500 کے ساتھ زیرو لگایا تو کتنا بن گیا 75,000 سے 100 روپیہ. اب دیکھیں چلو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، یہ بھی زیادتی ہے ابھی. اور میں نے جب ان سے اب تفصیل مانگی ہوئی ہے کہ مجھے تمام فنکاروں کی جو پیمنٹ ہوئی ہے ان کی بھی لسٹ دیں، ان فنکاروں کا نام دیں، ان کا شعبہ دیں. بالکل میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بالکل صحیح کہا، تاکہ پتہ چلے کہاں کہاں سے فنکار آئے، کہاں سے وہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا اور کتنے پیسے دی. میں غلط تو نہیں ہوں نا؟ صحیح ہے. اب پھر یہ کہتے ہیں جی وہ تو بلیک میلر ہے، جی وہ یوٹیوبر ہے. میرے اللہ نے چاہا اور اب چڑیاں تو باز مراندا ہے. میں تو انہوں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ دیکھ لیں. اور ناظرین میں کسی وقت ان کے ساتھ آپ کو میرے پچھلے پروگراموں میں کافی محفلوں کا چڑھا ہوا ہے، ان کا کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میں سوکی صاحب ایک تو آرٹسٹ جو ہیں ان کو کہوں گی پہلے کہ وہ سب جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں. مجھے کیا ہے، دیکھیں آپ اکیلے کیوں لڑیں، بینیفٹ تو سب کا ہے اس میں. آرٹسٹوں کو ان کی جگہ ملنی چاہیے، ان کا مقام ملنا چاہیے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اتنی فنکاری کی شوق نہیں ہے کہ نہ ادھر سے پیسہ ملے، لیکن میں وہ کرتا ہوں کہ جو میرے بہن بھائی یار خراب ہو. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے پرابلمز کا شکار ہیں. آج کام نہیں ہے پاکستان میں، بالکل فن کی قدر نہیں ہے. یہ قدر نہیں ہے تو اس طرح کر رہے ہیں نا. اگر قدر کر رہے ہوتے تو فنکاروں کو کیوں اس طرح خوار کریں، ان کو ان کا حق دیں. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ فنکاروں کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے. لوک ورثہ سے اور جتنے ہمارے نیشنل ادارے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا خوف کریں. آپ اپنے وہ گریبان میں جس کو کہتے ہیں نا جھانکیں کہ آپ کتنی زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور فنکار تو پہلے ختم ہو رہے ہیں پاکستان سے. اور فنکار بڑا احساس ہوتا ہے، اندر سے وہ احساس ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے. اس کو اس کا مقام نہ ملے، اس کو وہ جب تک ہم گاتے ہیں نا، جب تک اپنے اندر سے وہ نکال نہیں نہ لیتے جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم کہیں بیٹھ کے سنگنگ کریں، گائیں، ہمیں لوگ سننے والے داد دیں، تو فنکار کھل جاتا ہے، اس کو پیسے کی بھی نہیں ملی، بس یہ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں اب رہ گئی، وہ بات اب رہ ہی نہیں گئی جو مطلب تھی پہلے کہ ہوتا تھا. ایونٹس پہ ایونٹ ہو رہے ہیں،
جگہ جگہ میوزیکل. میں جب سٹارٹ میں آئی تھی تو طاولہ صاحب اور ڈفرینٹ جو ہمارے اولڈ ہیں جیسے خان صاحب، مہدی حسن صاحب اور لیجنڈ ہمارے جو ہیں، میں نے ان کے بیٹھ کے ادھر ایونٹ وہ دیکھے ہیں سارے جتنے بھی ہوئے ہیں. 1977-85 تک یہ دور تھا وہ. نہیں ابھی میں ابھی کی بات کر رہی ہوں. یہ ریسنٹلی جب 2000 آئی تھنک 10 یا 9 کی بات ہے. مہدی حسن خان صاحب تو اس وقت خیر بیمار تھے، وہ ویل چیئر پہ ان کو لایا گیا، لیکن لاتے تھے کہ فنکار آئے ہیں، مطلب ان کے نام کی شام بنا دی. آپ دیکھیں لوگ بھی اتنے آتے تھے، رش لگا رہتا تھا لوک ورثہ میں. اس میں کیا اس کو کہتے ہیں PNCA میں. تو یہ ہمارے ادارے ہیں جو مطلب ہمارے لوگوں کو، آپ آج کے جو بچے ہیں یا آج کے جو فنکار ہیں ان سے سنیں تو صحیح، ان کے اندر وہ لوگ کتنا بسیرا کیے ہوئے ہیں، وہ انہی کو گاتے ہیں، انہی کو سن کے بڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے اندر بستی ہیں. جب آپ ان کو سامنے لائیں گے وہ بھی آگے پرفارم کریں گے تو ان کا دل خوش ہوگا. اور دوسری چیز ہے کہ یار سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 50 سال سے اوپر فنکاروں کو جو پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے، اب یار مجھے یہ بتائیں 5-6 دفعہ میں نے لیا ہے، 5-6 دفعہ میں نے لیا ہے وہ جو پنجاب سے آتا ہے PD آرٹس کونسل والوں نے. اب اس کا اتنا لمبا پروسیس ہے، ادھر سے جا کے جناب من وہ پہلے تصدیق کرائے ہر دفعہ. بھائی ہو گیا ایک بار دفعہ تصدیق ہو گیا، پتا ہے آپ کو یہ فنکار ہے نہیں 5-6 دفعہ چیک دے رہے ہیں مجھے. مطلب پتا تو ہے کہ یہ پراپر فنکار ہے اور یہ اتنی دیر سے آ رہے ہیں. اس میں بایو میٹرک ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جینا ہے یا مر گیا. بالکل. اب یہ جائیں جی پہلے ادھر جا کے جناب کو گاڑی کر کے لے کے جائیں. میرے پاس تو چلو گاڑی ہوتی ہے، ایکچوئل خوار کرتے ہیں نا، خوار کرتے ہیں، بندہ آئے ہی نا. اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، چکر پہ چکر لگا لگا کے ایسے پنجاب بینک میں ٹرانسفر آٹومیٹک ہوتے تھے، تو جا کے بایو میٹرک کر. بھائی تو جو بیٹھے ہوئے یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل. اب ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی لاہور والے ہیں. یار کوئی لاہور والے ہیں تو کوئی زیادتی ہے ہر جگہ، فنکاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہر جگہ. تو ریزن یہی ہے، میں تو یہی کہوں گی. اور پھر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اب چلے جائیں جناب مولانا گئے. اچھا سنائیں کچھ. انہوں نے جو بندے منتخب کیے ہوتے ہیں نا، آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے نا. نہیں آپ ابھی آپ کی ریاض پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے، ابھی کوشش کرو. اب ساری زندگی کوشش ہی کرتے رہے. میں کسی دن واقعہ وہ سناؤں گا جو میرے ساتھ کلاس 1 کا میں سنگر، بیچ میں کسی تھوڑا سا گیپ رہ گیا 5-6-7 مہینے نہیں گیا. تو پروڈیوسر صاحب نے مجھے کہا کہ سوکی صاحب آ گئے، میاں عبداللہ قریشی ہوتے کہتے ہیں یار فلانے میوزک ڈائریکٹر آئے ان سے ذرا ملے. اب میں کمرے میں گیا ہوں، میں نام نہیں لیتا، وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں، مجھے نام میں نہیں پردے میں رکھتا ہوں. تو کہتے ہیں جی وہ ذرا جائیں. اب ادھر 3-4-5 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ واجہ ادھر رکھ کے بجا رہا ہے. میں نے کہا ہاں جی آپ کا کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی وہ صاحب میاں صاحب نے کس لیے؟ میں نے کہا جی میں سنگنگ کرتا ہوں. سنائیں. اس کو ایسے لگا نا اب دنیا چھوڑ کے، میں اللہ پاک کی قسم. میں نے کہا جی اگر ہو سکے تو یہ باجا ادھر سے سنائیں. جیسے میں نے یار بات سنو کچھ سیکھ لیا کرو. میں دروازہ مارے میں باہر. میں کہ کس بندے تو بھیجے؟ کہنا یار چھوڑ سوکی اور سو ریکارڈنگ ہے نا آڈیو، آپ نے تو لائیو گانا ہوتا ہے. اب وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ یہ تو لائیو بیٹھ کے ساتھ مطلب تبلے باجے ڈھولوں کے ساتھ گاتا ہے، باجا خود بجاتا ہے. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا یار ان کی میں کیسٹ کروں گا تو آپ اپنا سیٹ اپ لے آنا. تو میں اوپر سے پونڈ لگا کے سارا ہو جائے گا. اب جب میں گیا ہوں تو آپ کو تو پتا ہے نا PTV میں نیچے ہال ہوتا تھا، تو اوپر وہ 3ری منزل پہ جناب من ریکارڈنگ روم ہوتا ہے. اب میں نے جو ہے نا اپنے موزیشنوں کو کہا کہ سمجھو یہ فائنلی کرنا ہے. تو اب بیچ میں وہ گیت بھی میرا اپنے ہی لکھا ہوا تھا، چڑھے کوٹھے ہوتے پھرے ڈول کے کٹا چاڑان بہ جائیں جو وال کھول کے. تو وہ بیچ میں نے وٹی کہتا ہوں جو آپ کو پتا ہے میں کہتا ہوں. وہ اس نے تو اب وہ میوزک ڈائریکٹر صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں سے یار یہ وٹی کیسے لگائی؟ اب گلزار بانسری پہ بندہ کہتا ہے یہ گلزار، اور گلزار وٹی نہ لا، بانسری والوں نے کہہ رہا وٹی نہ لا. میں کیا یار تو لوچ کاٹنا پڑا کہ مہربانی کر ہوں نہ بولی. وہ کر کے جناب جیسے، اور وہ گیت رنگیلا کے پروگرام میں میرا چلا تھا. خیر جیسے وہ میں نے کہا فائنل ہے بھائی، کہتے جی ایک دفعہ کر لو اس میں نے کہا فائنل سن. اوپر سے آپ تو بہت اچھا گاتے ہیں جی ماشاء اللہ جی. تو میں نے کہا جی بڑی مہربانی آپ کی، میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی.
ہاں تو یہ حالت ہے یعنی ایسے ہی پتہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. میں نا اب شوکت صاحب کے پاس میں گا رہی ہوں بیٹھ کے، سارے بڑے سنگر جو سلطان فتح علی خان صاحب، فتح علی خان کے بیٹے، تو وہ مجھے سکھا رہے ہیں اور میں ان کے پاس گا رہی ہوں تو مجھے اتنی داد دے رہے ہیں کہ بڑا اچھا گاتی ہو. اب ایک بندہ، میں بھی اب ان کا نام نہیں لوں گی، پی این سی اے میں، ان کو خود آتا کچھ نہیں، بیٹا رکھ دے، ٹھیک ہے، اچھا، خود کچھ آتا نہیں، سر کا بھی پتا نہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں ابھی آپ ریاضت کریں. ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ہماری ٹی سی کریں، تو محدود سے لفظوں میں یہی ہے. تو میں ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑی کہ یہی چیز میں ریشما جی کا بچھڑے ابھی تو میں نے اتنی جگہوں پہ گایا، مجھے اتنی داد ملی، تو اس کا مطلب مجھے آتا نہیں. تو یہ ہنسی تھی میں اس وقت، سچ بتاؤں. میں کسی دن پھر ایک پروگرام نشست کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتا کیا جب میں پی ٹی وی پہ گیا تھا تو کیا ہوا تھا. تو یہ ایسے ہی ہے. خاص اپنے کوئی دیکھنے والوں کو کوئی، کیونکہ آپ ایک سلجھی بڑی میسج کو دینا چاہیں. میں نے سوکی صاحب یہی بتایا کہ ایک تو فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمارے نیشنل اداروں کو بھی، عوام کو بھی، جو لوگ گاتے ہیں بڑی محنت کے بعد آتے ہیں ان کو پروموٹ کیا کریں. یہ کیونکہ پروموشن پہ ہی رکھتے ہیں لوگوں کو ہمیشہ. ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پروموٹ خالی منہ زبانی نہ کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی جیب کی بھی کیا کریں. کیونکہ فنکار کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے. نہیں فنکار کو بہت آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہے نا میری فیلڈ کے، وہ مسائل کا شکار ہے. کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا، اب آپ کو پتا ہے فنکاروں میں ہم اکثر وہ سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کام نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، بات ہے ہی نہیں ہے. جو پہلے ہم سے تھے بہت پہلے، ابھی ان کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، پہلے ایسے ہوتا تھا. تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ادارے تو آج بھی وہی ہیں. سر ادارے میں اتنا کچھ لوگوں کے منہ کو خون لگ گیا ہے کہ وہ خون کہتے ہیں خون ہی خون ہو. بالکل ایسے ہی ہے. میں جھجک کے نہیں کہوں گا بات، اور میرے اللہ نے چاہا مجھے اور بھی اداروں میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے. پہلے تو ذرا میں لوگ ورثہ کا، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں ان کا جنرل آڈٹ کرواؤں گا، بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پیمنٹ جاتی رہی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے جی، صحیح. کمل بہت شکریہ آپ کا. جی سکھ صاحب آپ کا بہت شکریہ، خدا آپ کو کامیاب کرے. آپ ایک اچھی جنگ لڑ رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ریکویسٹ ہے فنکاروں سے بھی، لوگوں سے بھی کہ سوکی صاحب کا پورا ساتھ دیں، اور نیشنل دعا کرتے رہیں. جی نیشنل اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنے اس کام کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں فنکاروں کے ساتھ، اس کو روکیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے.